بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدوری کا تیسرا باب ہے موضوع پر مسح کرنا۔ پہلا سبق ہم نے پڑھ لیا تھا جس میں ہم نے موضوع پر مسح کرنے کی دلیل سمجھی تھی اور 3 مسئلے سمجھے تھے۔ آج کے سبق میں ہم موضوع پر مسح کرنے کا عملی طریقہ سمجھیں گے، پریکٹیکل کر کے ہم سمجھیں گے کہ کس طریقے سے موضوع پر مسح کیا جاتا ہے۔ تو پہلے عبارت پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے، عبارت کو حل کریں گے اور پھر میں عملی طور پر آپ کو موضوع پر مسح کر کے دکھاؤں گا کہ موضوع پر مسح کیسے کیا جاتا ہے۔ والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع يبتدئ من الأصابع إلى الساق وفرض ذلك مقدار 3 أصابع من أصابع اليد۔ یہ عبارت ہو گیا، ترجمہ دیکھ لیں۔ اور موضوع پر مسح کرنا ان کے ظاہری حصے پر ہوگا خطوطاً، لکیر کھینچنے کے ساتھ ہاتھوں کی انگلیوں سے ابتدا کرے گا انگلیوں کی جانب سے پنڈلی کی جانب، اور فرض اس کی 3 انگلیوں کی مقدار ہے ہاتھ کی انگلیوں میں سے۔ ترجمہ ہو گیا، اب آپ اس کی تشریح دیکھ لیں۔ تو دیکھیں اس میں 2 مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اس میں مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ موضوع پر مسح کس طریقے سے کیا جائے گا۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ موضوع پر مسح علی ظاہرہما، ان کے ظاہر کے حصے پر کیا جائے گا۔ موضع جو ہیں اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک اس کا وہ حصہ جو ظاہر ہوتا ہے، یعنی پاؤں کے پنجے کے اوپر والا حصہ، اس کو ظاہر حصہ کہتے ہیں، اور دوسرا ہے پاؤں کے پنجے کے نیچے والا حصہ، ایڑی کے نیچے والا حصہ، اس کو باطن حصہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے جو مسح کرنا ہے وہ آپ نے اس کے ظاہری حصے پر مسح کرنا ہے جو پاؤں کے پنجے کے اوپر والی سائیڈ پر ہے۔ نیچے والی سائیڈ سے آپ نے موضوع پر مسح نہیں کرنا، پہلی بات تو یہ ہے۔ تو یہی بتایا کہ موضوع پر مسح کیا جائے گا علی ظاہرہما، ان کے ظاہری حصے پر۔ کیسے؟ خطوطاً بالاصابع، لکیر کھینچتے ہوئے ہاتھوں کی انگلی سے۔ خطوط یہ خط کی جمع ہے، مطلب معنی ہے اس کا لکیر کھینچنا ہاتھوں کے ذریعے سے، یعنی آپ ہاتھ کو گیلا کر لیں گے، گیلا کرنے کے بعد آپ اس کو موضوع پر رکھیں گے اور اس طریقے سے آپ اوپر کو کھینچ لیں گے اور آپ کا موضوع پر مسح ہو جائے گا۔ تو یہ انہوں نے بتایا، لکیر کھینچی جائے گی ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ، ابتدا کرے گا انگلیوں کی جانب سے پنڈلی کی جانب۔ یہ طریقہ بتایا کہ دیکھیں جو انسان کا پاؤں ہے وہ انگلیوں سے شروع ہوتا ہے اور پھر پیچھے پنڈلی کی طرف تک وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو موضوع پر مسح کرنا ہے وہ ٹانگ کی طرف سے نہیں کرنا، بلکہ آپ نے موضوع پر مسح کرنا ہے وہ انگلیوں کی طرف سے کرنا ہے، کہ پہلے آپ نے ہاتھ کو گیلا کر کے پاؤں کی انگلیوں کی جانب رکھنا ہے، پھر آپ نے اس کو کھینچ کر اوپر کی طرف لے کر آنا ہے۔ یہ میں کر کے دکھاؤں گا تو پھر اس کو مزید اچھی طریقے سے واضح ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہو گیا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے وَفَرْضُ ذَلِكَ مِقْدَارُ 3 أَصَابِعَ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ، کتنی مقدار فرض ہے اور کتنی مقدار میں آپ نے مسح کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پورے کے پورے جو آپ کے ہاتھ ہے اس پورے کے پورے گیلا کر کے آپ اس کو رکھیں۔ یہ جو انگلیاں ہیں آپ نے ان انگلیوں سے مسح کرنا ہے۔ یہ جو انگلیوں کی جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے، اس ہاتھ کی ہتھیلی کو آپ نے پاؤں پر نہیں رکھنا ہے۔ اور فرض مقدار کیا ہے؟ فرض مقدار یہ ہے کہ جو آپ کے ہاتھ کی 3 انگلیاں ہیں، 3 انگلیوں کے برابر اگر آپ نے ہاتھ گیلا کر کے موضوع پر رکھ لیا تو آپ کا فرض مسح یہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن سنت مسح کے لیے کیا ہے کہ آپ یہ جو 4 انگلیاں ہیں ان چاروں انگلیوں کو آپ گیلا کر کے رکھیں اور پھر پاؤں کی جانب اوپر کی طرف کھینچیں، تو آپ کا جو سنت طریقہ ہے مسح کرنے کا یہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو یہاں تک جو ہے یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، عبارت پڑھ لی ہے، عبارت حل کر لی ہے۔ اب اسی مسئلے کو ہم عملی طور پہ پاؤں کے اوپر میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے مسح کیا جاتا ہے، جس سے آپ کو اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے گا۔ عملی طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو گیلا کر لیں۔ گیلا کرنے کے بعد آپ اپنے یہ جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں اس کو پاؤں کی انگلیوں پر رکھیں اس طریقے سے، اور کوشش کریں کہ یہ جو آپ کی ہتھیلی ہے اس ہتھیلی کو آپ پاؤں کے اوپر نہ لگائیں، صرف انگلیاں رکھیں آپ۔ ایسے انگلیاں رکھنے کے بعد پھر اس کو اوپر کی طرف ایسے کھینچ لیں۔ یہ آپ کا ایک پاؤں کا مسح ہو گیا۔ دوسرے پاؤں کا بھی ایسے ہی ہاتھ کو گیلا کریں، پاؤں کے پنجے پر اس طریقے سے رکھیں کہ پاؤں کی انگلیاں اور آپ کی انگلیاں یہ دونوں برابر آ جائیں۔ یہ جو آپ کی انگلیاں ہیں یہ شروع ہوں گی جہاں سے آپ کی پاؤں کی انگلیاں شروع ہو رہی ہیں، اس کو ایسے رکھ کے اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا اوپر کھینچ لیں۔
تو یہ آپ کے پاؤں کا مسح ہو جائے گا۔ تو آسان طریقہ ہے، انہوں نے یہ اوپر یہ کہا تھا کہ آپ نے پنڈلی کی طرف سے شروع نہیں کرنا، یہ جو اوپر پنڈلی ہے یہاں سے آپ نے ایسے نہیں کرنا، بلکہ جو آغاز کرنا ہے وہ انگلیوں کی طرف سے آغاز کر کے پنڈلی کی طرف آنا ہے۔ تو سٹارٹ ہوگا پاؤں کی انگلیوں کی طرف سے اور اختتام ہوگا جہاں تک آپ کا پاؤں مکمل ہوتا ہے پنڈلی کی طرف، نہ کہ آپ نے پنڈلی والی سائڈ سے شروع کر کے پاؤں کی انگلیوں پر ختم کرنا ہے۔ تو یہ عملی طریقہ تھا، مسئلہ ہم نے اوپر سمجھ لیا ہے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ ہم اس کو پریکٹیکلی بھی، عملی طور پر بھی ہم اس کو کر کے دیکھ لیں۔